السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے والے ہیں کہ جس سے آپ کو یقین ہوگا اور احساس ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انصاف ہوتا ہے وہ یقیناً بہت بڑا انصاف ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں یا کسی کا دل دکھا لیں یا کسی کو پریشان کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انصاف ہوتا ہے تو عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انصاف کیا ہے۔ بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب انصاف کرتا ہے تب اس کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے اندر کیا بہتری ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے کیا مصلحت ہوتی ہے۔ پہلے آپ اس واقعے کو سن لیجئے تھوڑا سا وقت نکال کر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے اپنے عدل اور انصاف کا کوئی نمونہ دکھا کہ آپ کیسا انصاف کرتے ہیں، کس طریقے سے عدل کرتے ہیں، مجھے اس کا کوئی نمونہ دکھائیے۔ میں نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ آپ انصاف اور عدل کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اچھا فلاں مقام کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں پہنچ کر ہمارے انصاف کا تم نمونہ دیکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے اور پانی کا صاف اور ستھرا چشمہ بہہ رہا تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آپ ان درختوں میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ ایک گھوڑ سوار آیا اور چشمے سے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہیں پر بھول کر چلا گیا۔ اس نے پانی پیا اور اپنی 1000 اشرفیوں کی تھیلی جو اس کے پاس تھی اس نے وہیں پر رکھی، اور پانی پینے کے بعد اپنی 1000 اشرفیوں کی تھیلی کو بھول گیا اور وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک کم سن لڑکا آیا جو چھوٹا تھا، معصوم تھا۔ وہ لڑکا وہاں پر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر تھیلی پڑی ہوئی ہے تو وہ اس تھیلی کو اٹھا کر چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص آیا اور چشمے سے وضو کرنے لگا، مگر ادھر گھڑ سوار جب تھوڑی دور پہنچا تو اسے یاد آیا کہ میں نے پانی پیتے ہوئے چشمے پر اپنی اشرفیوں کی تھیلی وہیں پر چھوڑ دی ہے۔ تو جب اسے یاد آیا تو فوراً پلٹ کر وہ چشمے پر آیا۔ چشمے پر جب آیا تو اس نے اس چشمے پر اس اندھے شخص کو پایا اور اس اندھے شخص سے پوچھا کہ میری اشرفی کی تھیلی کہاں ہے؟ اس اندھے شخص نے کہا، مجھے تو کوئی خبر نہیں، میں نے کوئی تھیلی نہیں اٹھائی اور نہ ہی مجھے کسی تھیلی کے بارے میں کوئی پتہ ہے۔ اس پر اس سوار کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہاں پر صرف تو ہے اور میں ابھی ابھی اپنی تھیلی کو چھوڑ کر گیا ہوں، اور اس نے اس اندھے شخص کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دبک کر جھاڑیوں میں اور درختوں کے بیچ میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کمسن لڑکے نے اپنا حق پا لیا۔ جو کمسن لڑکا تھا جو تھیلی کو اٹھا کر لے گیا تھا اس نے اپنا حق پا لیا، کیونکہ گھڑ سوار نے اس لڑکے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظلماً چھینی تھیں، یعنی زبردستی چھینی تھیں، اور اندھے نے سوار کے باپ کو ناحق قتل کر ڈالا تھا، تو ہر ایک حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ تو دیکھیے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس اندھے شخص کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو چشمے پر وضو کرنے کے لیے آیا تھا، اور غلطی کس کی تھی اور بھگتی کس نے؟ یعنی جو اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ لڑکا لے گیا اور اس کی سزا اس اندھے شخص کو ملی۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلی ہے کہ اس اندھے شخص نے اس گھڑ سوار کے باپ کو مارا تھا، اور اس گھڑ سوار نے اس بچے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظلماً زبردستی چھینی تھیں۔ یقیناً خدا کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی اچھے واقعے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اس میں یقیناً کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔
اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے یہ صاف ہوگا کہ بدلہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، اور جب ہم کچھ اچھا کرنے کی نیت کرتے ہیں یا اچھا کرنے کی سوچتے ہیں تو اس کا انجام ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کسی شہر میں ایک بہشتی رہتا تھا جو ایک سونار کے گھر میں پانی بھرا کرتا تھا، اور اسے پانی بھرتے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ یعنی ایک گھر میں اسے پانی بھرتے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اب 30 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے۔ 30 سال کے عرصے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی نہایت ہی نیک اور شریف تھا، تبھی اس کو وہاں پر 30 سال ہو گئے تھے۔ اس سونار کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اور جس قدر خوبصورت تھی اسی قدر نیک اور پارسا بھی تھی۔ ایک روز وہ بہشتی پانی بھرنے کو آیا تو اس نے سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، حالانکہ اس نے ایسا پچھلے 30 سالوں میں بالکل نہیں کیا تھا، اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس عورت نے بمشکل ہاتھ چھڑایا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سونار گھر پر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آج دکان پر کون سا کام آپ نے خدا کی مرضی کے خلاف کیا ہے؟ سونار بولا کہ آج ایک عورت کے ہاتھ میں کنگن پہناتے ہوئے مجھے اس کا بازو بڑا خوبصورت نظر آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ بس یہی لغزش مجھ سے واقع ہوئی، یہی خطا مجھ سے ہوئی۔ بیوی بولی تو اب معلوم ہوا کہ تمہارے بہشتی نے آج میرا ہاتھ کیوں پکڑ کر کھینچا تھا۔ سونار نے سارا واقعہ سنا تو کہنے لگا میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں، خدا مجھے معاف کرے۔ دوسرے روز جب وہ بہشتی آیا اور کہنے لگا کل والی غلطی سے میں توبہ کرتا ہوں، خدا مجھے معاف کرے۔ سونار کی بیوی نے کہا میاں بہشتی جاؤ، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قصور تو میرے میاں کا ہے۔ یہاں پر اس بہشتی نے اس سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اس سے پہلے اس سونار نے اپنی دکان پر ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا جو کہ اس کو کنگن پہنا رہا تھا۔ تو نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، جو ہمیں یہیں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے، چونکہ اس کی بیوی نیک تھی، سمجھدار تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج تم نے دکان پر اپنے کام پر ایسا کون سا کام کیا خدا کی مرضی کے خلاف جو آج مجھے اپنے گھر میں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس نے پوری سچائی بتا دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جو کام پچھلے 30 سالوں میں نہیں ہوا وہ آج ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب میرے میاں سے، میرے شوہر سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو دوستو، ہمارے بعض گناہوں کا کچھ بدلہ یہاں بھی مل جاتا ہے، اور گناہ کی نحوست اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، اور جو کوئی کسی کا برا چاہتا ہے وہ دراصل اپنا ہی برا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عزت کو بچانا ہے تو دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی عزت کا بھی پورا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم دوسروں کی عزت کو پامال کریں گے اور دوسروں کی عزت کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہماری عزت بھی تار تار ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس واقعے سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے معاملات کو کیسا رکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان دونوں واقعوں سے آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی سبق سیکھا ہوگا، مجھے امید ہے، اور آپ نے جانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انصاف کرنے پہ آتے ہیں تو کس طریقے سے انصاف کرتے ہیں، اور جب انسان کوئی برا ارادہ کرتا ہے تو اس کا وبال وہ خود دیکھ لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو واقعہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھ جائے اور ہم اسی طرح کی ویڈیو آپ کی خدمت میں روزانہ لاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیا واقعہ لے کر، تب تک کے لیے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔